नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अहम बात आपके साथ, मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल। बात हो रही है कानून व इंसाफ की, और हर एपिसोड की तरह आज के एपिसोड में मौलवी सैयद एजाज साहब जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले ये कमर्शियल ब्रेक। मेरे अजीज़ भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, बीजेपी और उनके कुछ ज़रख़रीद अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी फ़ैसले पर आप लोगों की मंजूरी की मोहर मुस्बत करने की जान तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। क्या हमें तमीर तरक्की के नाम पर आइंदा नस्लों का सौदा करना है, या उन फ़ुरक़ापरस्त ताकतों को दो टोक जवाब देना है कि डेवलपमेंट के नाम पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा नामंजूर है, 35A और 370 की पोजीशन पर किसी किस्म की सौदाबाजी नामंजूर है, हमारे बका, हमारे तशख़्ख़ुस की बेहुरमती नामंजूर है, मज़हब के नाम पर बंटवारा नामंजूर है। इसलिए वक्त की अहम ज़रूरत है कि पीपल्स अलायंस के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करना हम सब का फ़र्ज़ अवलीन है। तमीर तरक्की ज़रूर, लेकिन इज़्ज़त व आबरू के साथ। होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। अगर आप अपने घरों की खूबसूरती और कमरों की सजावट चाहते हैं तो तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, मेन रोड, राजबाग, मुतसिल रेडियो कॉलोनी, श्रीनगर। यहाँ आपके लिए लेमिनेटेड वुडन फ्लोर, ऑस्ट्रेलियन वुडन फ्लोर, वुडन पैनलिंग, PVC पैनलिंग, इंपोर्टेड वॉलपेपर, वर्टिकल और वेंटिलेशन, बिल्डिंग्स, प्लाई बोर्ड और भी बहुत कुछ रियायती दामों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। मजीद तफसीलात के लिए 7780966461 और 9622619585 पर राब्ता कायम करें। होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। नाजरीन, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। मौलवी एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त देकर नाजरीन को कानून और इंसाफ के हवाले से बात बता रहे हैं। मुख्तलिफ मामलात पे हमने आज तक बात की है। आज जो हम बात कर रहे हैं, समाज के एक अहम तबके का रोल, वो है लिटिगेंट यानी मुकदमाबाज। मुकदमाबाज का रोल क्या बनता है कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पे ये जो फैसला जात मुकदम के होते हैं, उसमें किस तरह से उनका रोल क्या बनता है, इस बारे में आप वजाहत करें। नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ, और आपको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ है। और नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस प्रोग्राम को बहुत दिलचस्पी से सुन रहे हैं, और आप भी इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हो, जिसका मुझे पता चलता है नाज़रीन की तरफ से जो सवालात मुझ तक आते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कोई खिदमत कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला मुझे इसका मुआवजा दे। रही आपके सवाल की बात, तो मैं ये बताऊंगा कि लिटिगेंट्स पर ही सारा मुनहसर है। अगर मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे लिटिगेंट्स और मुकदमाबाज बिल्कुल अपनी तरफ सोचें कि वो क्या कर रहे हैं, तो सारा दार मदार उन्हीं पर है, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्री ही, ये सारा इंस्टीट्यूशन ही इसी पे चल रहा है। अदलिया का इंस्टीट्यूशन और वकला साहिबान की इंडस्ट्री जो बन गई है ये, हाँ, तो ये इन्हीं पे मुनहसर है। आखिरकार सिकिन तो इन्हीं का इन्वॉल्व होता है। तो इस ज़मन में मैं अर्ज़ करूँगा कि मुकदमा बाज दो किस्म के होते हैं। एक होता है वो कि जिनकी कोई बिल्कुल एक मसला होता है, जिनके पास जो सही मसला होता है, सही तरह से उनको फ़ैसला चाहिए, चाहे वो अदालत करे या कोई इंस्टीट्यूशन करे, तो उनको अपने फ़ैसले से मतलब होता है, क्योंकि उनके पास कोई एक जेन्युइन केस होता है। यानी वो अदालत का दरवाज़ा सिर्फ इंसाफ हासिल करने के लिए खटखटाते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। अदालत का दरवाज़ा इंसाफ हासिल करने के लिए वो खटखटाते हैं, और अगर यही इंसाफ इनको कहीं और पे मिल जाएगा तो आसानी से मिल जाएगा, तो वहीं चले जाएंगे, क्योंकि वो जेन्युइनली किसी मामले से दो चार हो गए हो, मजबूर होकर। दूसरे किस्म के मुकदमाबाज वो हैं कि जो सिर्फ दूसरे को बदला लेने के लिए मुकदमा करते हैं, चाहे वो फौजदारी मुकदमा हो, चाहे वो दीवानी मुकदमा हो, लेकिन ये बदला लेने के लिए मुकदमा है, ये दूसरे किस्म का। अब बदला लेने के लिए जो मुकदमा वो दायर करते हैं, वो गलत भी होता है या गलत बनाया जाता है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है।
اگر کوئی اپنا غلط مقدمہ یا کسی سے انتقام لینے کے لیے کسی بھی عدالت میں کوئی مقدمہ دائر کر لیتا ہے تو اسے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارا سماج ایک دھارمک سماج ہے، چاہے ہم مسلمان ہو یا ہم میں سے کوئی ہندو ہو یا کرسچن ہو، ماننے والے اکثر لوگ، تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ ایک تو اس وجہ سے ہے کہ یہ کسی دوسرے مقدمہ باز کو تنگ کرتے ہیں جس کے خلاف یہ مقدمہ کرتے ہیں یا جھوٹی کمپلینٹ کرتے ہیں، چاہے پولیس میں کریں چاہے عدالت میں کریں۔ ایک تو اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور وہ بھی اسی کا بندہ ہے جس کا بندہ یہ ہے، تو آخر میں سب لوگوں کو اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ فائنلی تو سب کو وہاں ہی پہنچنا ہے مقدمے کا فیصلہ لینے کے لیے، تو پھر اسی کے پاس جانا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے مذہبوں پہ نظر ڈالیں گے، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، مسلمان ہو، کرسچینٹی ہو، تو میں ایک شلوک آپ کو سناؤں گا، وید کا شلوک، دینانم سرنم توا ہی پاپینم مکتی سدھانم، یعنی ہر کمزور، بہادر اور گنہگار کو آخر میں اوپر والے کے پاس ہی جانا ہے، اپنی مکتی حاصل مقدمہ لڑنا ہے۔ بالکل۔ تو مسلمانوں کی طرف اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ إِلَيْنَا حِسَابَهُمْ، تو ادھر ہی تو ان کو آنا حساب کے لیے۔ اسی طرح کرسچن سبھی دھارمک ہے، تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے یا اوپر والے کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ایک تو یہ نقصان ہوا، اس سے علاوہ ایک اور وہ جرم کرتے ہیں جو پورے سماج کو جس پر اثر پڑتا ہے، باقی مقدمہ بازوں پر اثر پڑتا ہے جو مقدمہ باز اس مقدمے میں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ عدالت کا وقت کنزیوم کرتے ہیں۔ اگر یہ غلط مقدمے سے عدالت کا وقت کنزیوم نہ کرتے تو جس کی کوئی جینوین پرابلم ہو، جینوین مسئلہ حل ہو جاتا، ٹائم بھی کم لگ جاتا، یہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں۔ اب یہ ہے دو قسم کے لوگ ہیں، میں نے کہا، ایک تو یہ، دوسرا یہ۔ اب اگر کوئی کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ دائر کرے تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ سوال اس کا دیکھنا ہے کہ کسی نے دوسرے کے خلاف جھوٹا مقدمہ دائر کیا، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کرے گا؟ کیسے اس سے چھٹکارا پائے گا؟ کیونکہ مقدمہ تو سالہ سال چلتا ہے۔ میری رائے میں اس کو سب سے پہلے اپنے وکیل صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ جو ہی مقدمہ عدالت میں دائر ہوا اور یہ غلط مقدمہ ہے، وکیل صاحب کو بتانا چاہیے سر یہ غلط مقدمہ ہے، ذرا مہربانی کر کے جج صاحب کو بتائیے کہ اس میں کوئی فیصلہ کر لے آ کے بیٹھ کے، جو کہ ان کو طاقت ہے، جیسے کہ پہلے ہی بتایا گیا۔ قانون میں ایک پروویژن ایسا ہے، قانون ہے کہ اگر کہیں یہ پتا چلے کہ یہ مقدمہ صحیح نہیں ہے جو یہ دائر کر رہا ہے تو اس کو آلریڈی فیصلہ وہ کر سکتے ہیں وکیل۔ یہ قانون ان مقدموں کے لیے بھی ہے جو صحیح ہے، اور غلط مقدمے پہ تو میں کہتا ہوں کہ مدالہ کیا کرے گا؟ مدالہ اسی کا فائدہ اٹھائے گا، کہے گا کہ صاحب پرائیویٹ آربیٹریشن میں بھیج دو، محلہ کمیٹی کو بھیج دو، پرائیویٹ کسی جج کو بھیج دو، ریٹائرڈ کسی جج کے پاس بھیج دو، کسی بڑے وکیل کے پاس بھیج دو آربیٹریشن کے لیے، یا آپ دونوں وکیل مل کے فیصلہ کر لو۔ جو قانون و انصاف پہ دسترس رکھتا ہو اس کے پاس بھیج دو تاکہ آسانی سے فیصلہ ہو سکے اور عدالت کا وقت ضائع نہیں۔ سے پہلے اپنے وکیل کو اسے یہی کہنا چاہیے۔ اب اس میں دو صورتیں پیدا ہو سکتی ہے، یا تو وہ مان لے یا نہیں مان لے۔ اگر مان لیا تو مسئلہ حل ہو گیا، اگر نہیں مان لیا تو اسی وقت ایک رائے قائم ہوگی عدالت میں، عدلیہ میں، سب کے سامنے کہ یہ مقدمہ کچھ غلط سا مقدمہ ہے، اور جج صاحب اس کا نوٹس لے لیں گے، اور وہ نوٹس لیتے ہوئے اس میں جلدی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پرائیویٹ آربیٹریشن کا مسئلہ، پرائیویٹ عدالت، آج کل اتنا ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے قانون میں کہ پرائیویٹ آربیٹریشن سینٹرز بھی کھولے گئے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں۔ ہمارے سری نگر میں بھی ایک ہے، اور آپ کو اس بات سے سن کے حیرانی ہوگی، ہمارے ہلال وار صاحب ایک چلا رہے ہیں پرائیویٹ آربیٹریشن سینٹر۔ تو وہاں بھی بڑے لوگ آتے ہیں، اپنا فیصلہ 10 دن میں کر کے لے جاتے ہیں جن کا جینوین پرابلم ہوتا ہے۔ اچھا اتنا ہی نہیں کہ پرائیویٹ آربیٹریشن سینٹرز بھی چل رہے ہیں جو پرائیویٹ آربیٹریشن کرنے وداؤٹ ریزورٹ ٹو دا کورٹس، یا بعد میں وہ کورٹ میں لے کے مقدمہ اسی پرائیویٹ آربیٹریشن کے مد نظر رکھتے ہوئے سیٹلمنٹ کرتے ہیں تاکہ یہ انفورسیبل بنے، جیسا کہ پہلے بتا دیا۔ سب بات جاری رکھیں گے، قطع کلامات میں یہاں آپ کو روک رہا ہوں۔ کیا آپ ایک سینئر وکیل ہیں، آپ کی عدالت میں کوئی ایسا مشاہدہ ہے کہ کوئی کیس جج صاحب نے پرائیویٹ
اس آربیٹریشن سینٹر کو بھیجا ہے؟ ایسا کوئی ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو عدالت روز ہی بھیجتی ہے، اور میرے خیال سے زیادہ کیسز تو وہی چلے جاتے ہیں اور بہتوں کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے بھی کئی ایسا کیا ہے، ایک کیس کی ضرورت نہیں، بہت سارے کیسز پرائیویٹ آربیٹریشن سینٹر سے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، ہائی کورٹ کی طرف سے ہے، پہلے ہی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ ٹریبیونلز کھڑے ہیں، اس کے لیے قانون بھی ہے، اس کے لیے قانون بھی ہے۔ تو لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اس کا سہارا لے سکتے ہیں مقدمہ کرنے کے بعد، میں کہتا ہوں کہ مقدمہ کرنے سے پہلے ہی اس کا سہارا لیا جائے، آربیٹریشن میں جا سکتا ہے، بچ جائے اور فیصلہ بھی جلد سے فیصلہ بھی، اور بعد میں جب فیصلے پر پہنچ گئے تو پھر اس کو انفورسیبل بنانے کے لیے وہی فارمولا جو میں نے پہلے کہا، وکلا صاحبان کو مل کے جائیں گے۔ اور دوسری بات، اب اگر کوئی ایسا ہے جس کے پاس جینوین مقدمہ ہے، وہ مقدمے کو جلدی سے جلدی کیسے کرنا چاہے گا اور کیسے فیصلہ لے گا، اور جو آدمی جینوین بات نہیں مان رہا ہو تو اس کے پاس کیا اس کا حل ہے، اس کے میں عرض کروں گا۔ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ پہلے جو وہ مقدمہ کرتا ہے وہ جلد بازی میں نہ کرے، وہ پہلے اپنے وکیل کو جا کے بولے کہ صاحب میرا مقدمہ جلدی فیصلہ ہونا ہے، اس لیے جلد بازی پہلے ہی مت کرو، پریپریٹری سٹیج میں جلد بازی مت کرو، آپ پہلے نوٹس دے دو اگلے آدمی کو، اگلے کو نوٹس دے دو۔ یہ نوٹس بعد میں اگر وہ آ جائے گا ابھی سیٹلمنٹ کے لیے تو آ گیا، نہیں آ گیا تو یہ نوٹس جو اس کو پری لیٹیگیشن سٹیج میں دے دے گا اور یہ مقدمے کا حصہ بن جائے گا، بعد میں جب فیصلہ ہوگا تو جج صاحب کاسٹس، ہیوی کاسٹس امپوز کر سکتا ہے، ایگزمپلری کاسٹس امپوز کر سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ بھی دیکھ لے گا کہ اس نے مقدمے سے پہلے ہی نوٹس بھیجی تھی جس پہ وہ انکاری ہوا تھا، ایسا ہوا تھا۔ مقدمہ باز کو کس طرح سے اپنا مقدمہ عدالت میں دائر کرنا چاہیے اور اس کے لیے کس کی کیا ذمہ داری بن جاتی ہے، اس حوالے سے مولوی صاحب نے ہمیں سمجھایا، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس بارے میں مزید تفصیلات سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رشید راحل کو دیجیے اجازت۔ مولوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب